أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورت توبہ آیت نمبر 25 سورت آیت نمبر 25 سورت التوبہ. اس کا ٹاپک ہے کثرت نہیں برکت مانگیے. آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. حقیقت یہ کہ دنیا میں اس وقت حل میں مزید کچھ اور بھی ہے تو لے آؤ، کچھ اور بھی ہے تو لے آؤ. ہر چیز کی کثرت، کپڑوں کی کثرت، جوتوں کی کثرت، سیل فونز، ٹیکنالوجی، کھانا پینا، ایک چیز اس وقت کثرت اور کثرت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتا ہے کہ یاد کرو اللہ کے احسانات. پہلی نعمتوں کا تو حق ادا کر لو، پھر اللہ اور بھی دے دے گا. اور اس میں ہم آج انشاءاللہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 25 کو بنیاد بنائیں گے. طریقہ کار کیا ہوگا، ابھی آپ سب بھی میرے ساتھ حصے دار بن رہے ہیں اس کلاس کے. میں لفظی ترجمہ بولوں گی، آپ سب میرے پیچھے دہرائیں گے. اس طرح میں انگلی کٹوا کے شہیدوں میں آپ کا بھی نام آ جائے گا. یہ سیٹ جب تک رہے گا اور دعا ہے کہ قیامت تک رہے. تو یہ آیت کراچی والوں کا صدقہ ہوگا، مسجد نسیم والوں کا صدقہ جاریہ ہوگا، اور میرا پہلا صدقہ جاریہ کیونکہ میں آج فرسٹ ٹائم اس مسجد میں آئی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ زمین کے ٹکڑوں کے نصیب ہوتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اگر ہم اس پوری آیت کو آج کر چکے تو آپ کو کم از کم یہ سمجھ آ جائے گا کہ پہلے دور میں تھوڑی سی چیز میں برکت کیوں تھی، اور آج بہت کچھ ہے لیکن کثرت کے باوجود بھی لوگ خوش نہیں ہیں. عموماً لوگ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ پانے کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں. جب مل بھی جاتا ہے تو خوشی نہیں ملتی. ایسا کیوں ہے؟ اور اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ اینڈ پہ میں آپ کو رزق میں برکت کے تقریباً 10 طریقے بتاؤں گی، جس لیول پہ بھی بتا سکی. لیکن ابھی تک وہ ماحول نہیں بن سکا جو ایک تفسیر کلاس کا ہوتا ہے. ابھی تک ہمارا وہ ماحول نہیں بنا، انشاءاللہ بن جائے گا تھوڑی دیر میں. آپ سب میرے ساتھ لفظی ترجمہ دہرائیں گے، آپ کو اسکرین پہ دکھے گا انشاءاللہ. چینج کر دیجیے سلائڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب دہرائیں، دوبارہ پڑھیے. لقد البتہ نصرکم تمہاری مدد کی اللہ نے فی میں مواطن میدان کثیرتن بہت سے و اور یوم حنین حنین کے دن اس جب آجبتکم تم اترا گئے کثرتکم اپنی کثرت پر فلم تو نہ تغنی فائدہ دیا عنکم تمہیں
اس کو پورے اینڈ تک کیجیے، جو بھی سسٹر ہے نا ادھر، اس کو پورے اینڈ تک کر دیجیے. انتم تمہیں، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، بس ایک ہی دفعہ کرنا تھا. الارض زمین، بما رحبت فراخی کے باوجود، ثم پھر، ولیتم تم پھر گئے، مدبرین پیٹھ دے کر. چلیے اب اس کا بامحاورہ ترجمہ. ہم 10 طرح سے ایک آیت کی تفسیر کرتے ہیں، یعنی 10 ڈفرینٹ اینگلس ہوتے ہیں ایک آیت کے. ابھی ہم نے کیا کیا؟ سورت کا نام اور ٹاپک لے لیا، پھر لفظی ترجمہ لیا. اب ہم تیسرے رنگ پہ چلیں گے اور یہ ہے بامحاورہ ترجمہ. آپ کے سامنے سلائیڈ پہ آیت اور اس کا ترجمہ ہوگا. میں پڑھنے کے علاوہ اس کو، جو بھی سسٹر اس کو میوٹ پہ کر دیجیے، آواز بند کر دیں، باقی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو میں کہاں رک رہی ہوں؟ آپ کی جن کی نظریں اسکرین پہ گڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کچھ لفظ میں خود بول رہی ہوں. اس انداز کو تفسیری ترجمہ کہتے ہیں. یعنی قرآن پاک کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے، سچ بتاؤں. ہاں زیادہ سے زیادہ آپ اس کی ترجمانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، تو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کچھ قرآن پاک، کچھ مصحف ایسے ہوتے ہیں سمجھ کوئی نہیں آتا، بڑی سخت سی اردو ہوتی ہے. اسپیشلی پرانے جیسے آپ دیکھیں شاہ رفیع الدین دہلوی کا ترجمہ بہت اوتھینٹک ہے. لیکن آپ جب پڑھتے ہیں نا، مثال مذاق کرنے والے کو لکھا ہوگا ٹھٹھا کرنے والے. اب آج ہم ٹھٹھا کرنے کا لفظ نہیں بولتے تو ریپو نہیں بنتا. میری خواہش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جب بھی میں قرآن پاک کا ترجمہ کروں تو سننے والوں کو ایسے لگے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں. اللہ کا کلام، اس کے بندوں کے نام. اس وقت آپ اور میں اپنے رب کا کلام سن رہے ہیں. میں سنانے کی کوشش میں ہوں اور آپ الحمدللہ بڑی محبت سے اس کو سن رہے ہیں. یاد رکھیے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات شرک سے پاک ہے نا، اسی طرح اس کا کلام بھی شرک سے پاک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں بنا سکتے. بالکل اسی طرح اللہ کا یہ کلام ہم سے 110% کی کمٹمنٹ چاہتا ہے. دل، دماغ، پوسچر، سوچ، جب تک آپ اس آیت کے اوپر نہیں لگائیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ رب بھی کلام شرک سے پاک، اس کا کلام بھی شرک سے پاک. ٹھیک ہے، اب اس تمہید کی روشنی میں دوبارہ آیت شروع کروں گی، بلکہ ماؤس کو ساتھ لگا کر دکھائیے، جہاں میں رکوں وہاں آپ ماؤس کو روک دیں. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. البتہ اللہ نے بہت سے مواقع پر تم کو مدد دی ہے. کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ذریعے. آج ہم سب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. کیا ہوا تھا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور جنگ حنین کے دن بھی. اس دن کیا ہوا تھا؟ بچوں والی مائیں اگر کوآپریٹ کریں، فلائر پہ بہت واضح لکھا ہوا تھا، ان کو 2nd فلور میں بچوں کو سیٹ کر دیجئے، یا کوئی آپ میں سے یقیناً آپ نے بیبی سٹنگ کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آواز تو پوری مسجد میں جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اس اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا. یہ اصل میں آج کا ٹاپک. جب اپنے کچھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد چھن جاتی ہے. یہی اصول اللہ کا افراد کے لیے، یہی اقوام کے لیے. اور آج تو امت مسلمہ تقریباً 2 بلین کے قریب ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ تم کثرت سے ہوگے لیکن دلوں سے تمہارا روپ نکل جائے گا. دشمن تم پر حملے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے کوئی کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان لگائے اور اس پہ سب کو بلائے کہ آئیے آپ بھی کھائیے، آپ بھی کھائیے. تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ یا اس سوال کو سمجھ کے جائیے گا، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو میں تھوڑے تو نہیں ہوگے، ہیڈ کاؤنٹ تو بہت ہوگا، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہن. صحابہ کرام کہاں چپ رہتے تھے؟
انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی ومل وہن، وہن کیا ہے؟ تو آپ نے 2 لفظ دیے جس پہ آج امت مسلمہ من و ان پوری اترتی ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. آپ اسی لائن میں آ جائیے. حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت. جیسے غیر مسلم کو دنیا سے محبت ہے، دنیا دنیا دنیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، خوب سے خوب تر کی دوڑ، حل من مزید، اور بھی کچھ مل جائے، کچھ اور بھی مل جائے. کوئی کانٹینٹمنٹ نہیں ہے، کوئی انسان کے اندر سیر ہونے کا جذبہ ہی نہیں ہے. آخر کتنا کو لوگ ہے؟ پہلے تم 100 میں کماتے تھے، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں ہزاروں دینے شروع کر دیے. جب تم 100 میں کماتے تھے تو تمہیں 1000 کا نوٹ بہت بڑا لگتا تھا. پھر جب تم ہزاروں میں آ گئے تو تمہیں وہ نوٹ چھوٹا لگنے لگا. پھر تمہاری نظر لاکھوں پہ تھی. اللہ نے ایسا کیا کہ تمہیں لاکھ بھی دینے شروع کر دیے. پھر جب لاکھ کا چکر چلا تو 1000 چھوٹا لگ گیا، اور پھر تم کروڑوں کے خواب دیکھنے لگے. اور اب تو کروڑ بھی کچھ نہیں، اب تو تم ارب پتی ہونے کے شوق میں ہو. جب آپ ہمیشہ اپنے سے اگلے سٹیپ کو دیکھیں گے تو آپ مطمئن کیسے رہیں گے؟ آپ سب کچھ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے ہیں نا، ہر سیڑھی کے بعد جب اگلی سیڑھی نظر آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی آگے اور جانا ہے. پھر آپ یہاں کی کیوں رک گئے؟ میرا ایک سوال ہے، میں آج آپ کو ایک سوچ دینا چاہوں گی. آپ اور میں جب مسجد میں داخل ہوئے تو ہمیں اپنے سامنے سیڑھیاں دکھی. چونکہ ہم سب کو پتا تھا کہ ہم نے فرسٹ فلور میں آنا ہے تو ہم نے دوسری طرف جھانکا بھی نہیں، تو ہم سیڑھیوں میں آ گئے. میرا ایک سوال ہے، ہم سیڑھیوں میں کیوں نہیں رکے؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ سیڑھی ہماری منزل نہیں ہے. ہم جو ہی اس فلور پہ آئے جہاں ہمیں پلین تھوڑا سا ڈیک دکھا تو ہم رکے، کیونکہ ہمیں پتا یہ ہماری منزل ہے. اب آپ میں وہ بہنیں مائیں جو بیمار ہیں یا جن کو واک کی عادت نہیں، جب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو ان کی کیا کیفیت تھی؟ ہانپ رہے تھے نا، تھکن، گھبراہٹ، گرمی ہے نا. بس یہ ہے آج کی امت مسلمہ، انگزائٹی ہر وقت خوب سے خوب تر. سیڑھیاں چڑھتا بندہ کبھی بھی کول اینڈ کام نہیں ہو سکتا. اب ہم سب کیوں اتنے مطمئن ہیں؟ اب ہم کیوں اتنے مطمئن ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہماری منزل مل گئی. یہ ہال ہماری منزل تھا. تھوڑی دیر بعد پھر ہماری گرمی بھی ختم ہو گئی، سانس بھی بحال ہو گیا، پھر ہم ریلیکسڈ ہونے لگے. اور پھر جو کچھ ہوا، ابھی بھی سٹل ہمیں کم از کم 30% اور سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھیے آپ بھول ہی جائیں گے آپ کدھر ہیں. یہ ہے منزل کو پانے کا احساس، جس کو اسلام کانٹینٹمنٹ کہتا ہے، قناعت. سورۃ نحل آپ میں سے کس کس نے پڑھی ہے؟ کسی بھی کلاس میں، کسی ادارے میں، ہر ایک نے ایک بار دورہ قرآن میں تو سنی ہوگی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے مومن اور مومنات کو کیا خوشخبری دی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پس البتہ ہم ضرور ان کو زندگی دیں گے پاکیزہ. اور جا کر اس آیت کی تفسیر کھول کر دیکھ لیجئے، 8-10 تفسیریں عربی کی کھول لیجئے، سب میں بہترین تفسیر اس کی جو کیا ہے، حیات طیب کیا ہوتی ہے. ہم اس پہ گھنٹوں بات کرتے ہیں، لیکن ایک جملے میں اس کی تفسیر کیا ہے؟ قناعت. قناعت، قناعت، مطمئن ہو جاؤ. یہاں آنے سے پہلے پیرس میں جو آخری جمعہ تھا تو مسجد میں تھے، اور اس دن عرب امام تھے تو وہ اسی آیتوں پہ خطبہ دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ومل حیات طیبہ، دنیا میں کیا ہے؟ قناعت. آپ نے، میں نے اس فرسٹ فلور پہ قناعت کر لی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس مسجد میں 2nd اور 3rd فلور بھی ہے، پر ہم نے سوچ لیا ہمیں ہماری منزل مل گئی. بس یہ ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش یہاں ختم ہوئی. ہمیں پتا ہے ہمارا نصیب یہ ہے، ہمارا کام اس ہال میں ہے، ہم مطمئن ہیں. بالکل اسی طرح جب ایک انسان اس دنیا میں اپنا ایک گول رکھتا ہے کہ I want to get this، پھر جب اس گول کو وہ حاصل کر لیتا ہے نا،
تو اس کے بعد وہ مطمئن ہوتا ہے. کسی کا یہ گول ہزاروں میں پورا ہو جاتا ہے، کسی کا لاکھوں میں، کسی کا کروڑوں میں، اور کسی کا اربوں میں بھی نہیں پورا ہونا. ایک ایسا ہی شخص تھا اپنے حال میں مست. کسی بڑے محبت والے نے اس کو کہا کہ تھوڑا سا کمایا بھی کرو نا. کہا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ تم جو تھوڑے سے پیسے کما لیتے ہو تو یہ ہیں، تم ایسا کرو کہ تھوڑی سی مرغیاں پال لو. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تم پولٹری فارم بنانا، پھر تمہارے پاس بہت سی مرغیاں ہو جائیں گی. اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر جب بہت سی مرغیاں ہوں گی تم ان سے کما لو گے نا، تو پھر تم بکریوں کا ایک فارم بنا لینا. پھر کیا ہوگا؟ کہیں گے تمہارا گوٹ فارم ہو جائے گا، شیپ فارم کہہ لیجیے، چلو بکریوں کا ریوڑ. اور کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جب وہ خوب بنے گا نا، پھر تم اس سے کچھ گائے خرید لینا تو تمہارا کو فارم ہو جائے گا، پھر خوب دودھ. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا پھر تمہارا گایوں کا جب فارم بن جائے گا، پھر تم 2-3 اونٹ خرید لینا. تو جب تم اونٹ خرید لو گے بہت، اس نے کہا پھر ہوگا کیا؟ کہنے کا پھر تم بہت خوش ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے. کہنے لگا خوش تو میں آج بھی ہوں. یہ جواب ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ یعنی جو مرغیاں ہی بیچ کے خوش ہے، وہ کیوں مصیبت پال لے اونٹوں کی؟ جتنا ہمارا سرکل بڑا ہوتا جاتا ہے، ہمارے دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، جسم کے ایک ایک سیل سے اس کا حق لیا جاتا ہے. دنیا کی دولت قناعت. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لیس الغنی بالمال. غنا مال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ غنا القلب، دل کی دولت. کسی کی جیب میں $10 بھی نہیں اور وہ اتنا خوش ہے، اور کسی کے بینک میں لاکھوں ڈالر پڑا ہے تو راتوں کو نیند ہی نہیں آتی. اور میں سوچتی ہوں جو اتنے سیٹ ٹائپ لوگ جن کے نیچے کروڑوں کی گاڑی، اللہ سلامت رکھے سب بھائیوں کو، بیٹوں کو، جن کے بھی پاس چیزیں نعمتیں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، میں سوچتی ہوں ان کو نیند کیسے آتی ہے؟ پیسہ دشمن ہوتا ہے. اور ایسے لوگ ہیں جو سناتے ہیں کہ نیند نہیں آتی، گھروں میں چوکیدار بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اکثر ایسے لوگ کئی دفعہ اپنے ہی گھر کے بھیدیوں کے ہاتھوں لٹ جاتے ہیں. گارڈ ہی اپنی جان لینے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو کیا پہلی بات پتہ چلی کہ جب بندے کے پاس کثرت سے کثرت سے کثرت کی خواہش ہوتی ہے نا، قناعت ختم ہو جاتی ہے. اور آخرت کی کیا ہے؟ حیات طیب، جنتوں و نعیمہا، جنت اور اس کی نعمت ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نوٹ کر لیجئے کہ آخرت کی جنت اسی کو ملے گی جو دنیا کی جنت میں سے گزرے گا. اور دنیا کی جنت مومن کے پاس ہوتی ہے. اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا، اس کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے اچھا ہوتا ہے، کوئی لائبلٹی نہیں. جن چیزوں کے پیچھے دنیا پھرتی ہے وہ چیزیں اس کے پیچھے پھرتی ہیں، اور وہ ہاتھ جوڑتا ہے اللہ بس کر، اللہ سارا مجھے دے دینا اور یہی دے دینا. آپ نے کئی دفعہ تفاسیر میں وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اتنے دن کی بھوک کے بعد انگوروں کا ایک گچھا آیا تھا. کسی کے درخت باغ میں گئے اور اس نے انگور توڑ دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس کا بھی حساب ہوگا. تو انہوں نے وہ گچھا نیچے رکھ دیا. اللہ کے نبی اتنے دن بعد کھانا مل رہا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا؟ کا حساب تو ہوگا. نہیں حساب تو اور بات ہے نا، آپ انگور لاتے ہیں تو پیسے تو دے کے آتے ہیں نا. عذاب ہونا بعد کی بات ہے، ثواب اور بات ہے. تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو اس آیت کو بھی میں صرف آپ کو اس کا تفسیری خلاصہ کروا رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جبتکم کثرتکم، جب تمہارے اندر ایک غرور آ گیا تھا، غرہ آ گیا تھا. یہ وہی غرہ ہے جو آج پیسے والوں میں ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ پیسہ ہاتھوں میں رہے نا، دل میں نہ آئے تو اس معنی غنی بن جائیے تو پیسہ نقصان نہیں دے گا. اپنی ذات کے ساتھ پیسہ اچھا یا برا نہیں. اور آج کی آیت میں ٹاپک پیسہ نہیں ہے، کچھ اور ہے، لیکن چونکہ اس لفظ کا حق ہے، اس کو استعمال کر کے دنیا کی اس کشتی کو آخرت کے سمندر میں چھوڑ دیجیے. سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ مال اچھے شخص کے لیے
بہترین ہے، کیونکہ وہ اس سے آخرت کمائے گا. دیکھیے آپ سب یہاں آئے، گاڑی تھی تو آئے نا. اگر آپ بس پہ آئے، رکشے میں آئے، اگر آپ کا کوئی پیٹرول لگا تو خرچ ہوا نا. یہ مسجد، یہ جگہ، یہ آپ کا پروجیکٹر، یہ اسکرین، یہ سب نہ ہوتا تو کیا آپ یہاں بیٹھ کر سیکھ سکتے تھے؟ تو کسی نے تو لگایا نا. تو جو مال اللہ کے رستوں میں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگتا ہے، وہ تو انسان کے لیے سراسر خیر ہے. اور اس کے برعکس دوسرا مال وبال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں تمہاری کثرت نے بہت ہی مان دیا کہ آج تم ہیں ہی بہت اچھا، فلم تغنی عنکم شیئا، تو پھر تو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی وہ کثرت. اور کیا ہوا اگلا لمحہ؟ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی. اور ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے. یعنی یہ لامحالہ نتیجہ ہے کہ جب کوئی خود کو ہی خود بڑا سمجھنے لگتا ہے، سیلف پروجیکشن، نمائش، میرا نام، لوگ کیا کہیں گے، میرے بچے کی شادی ایسی ہو، میرا گھر ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، میری بیٹی کو یہ زیور ملے، میری بیگم نکلے تو پتہ تو چل جائے ذرا کہ یہ کسی سیٹھ صاحب کی بیگم ہے، تو کیا میں کسی سے کم؟ جب خاص طور پہ مسلمان میں یہ خیال بھر جاتا ہے نا، اللہ کی مدد چلی جاتی ہے. اذان سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ آیت ایک خاص تناظر میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ یہ ایک ریگولر تفسیر کی کلاس بھی ہے. ہم سب سورۃ توبہ پڑھ رہے ہیں. آپ سب میں سے جو نئے ساتھی ہیں، اور آج سارے میرے لیے نئے ہیں، صوبہ بھی نیا، شہر بھی نیا، ملک بھی ایک ہی ہے. اور اس سے پچھلی آیت ہم نے سیالکوٹ میں کی تھی، اور الحمدللہ آج آپ کے ساتھ کرنے کا موقع ملا. تو ہماری یہ ریگولر کلاس جس میں ہم ایک آیت آلموسٹ ایک کلاس میں کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کیا ہے. اس کو کہتے ہیں آیت با آیت، ایک ایک آیت کا اثر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پیچھے جو 24 آیات ہو چکی، وہاں پہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. اگر آج کی تفسیر کے بعد آپ کا دل چاہے کہ پچھلا سنیں، اسی یوٹیوب نور القرآن ٹی وی پہ جا کر آپ سورۃ توبہ کی پلے لسٹ کھول لیں تو آپ کو 24 آیات مل جائیں گی. یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 28-30 گھنٹوں کی 24 آیتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، آج تھوڑا سا میں آپ کو اس آیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کا سنیریو بتانا چاہوں گی، کیونکہ سورۃ توبہ بہت ہی مشکل سورت ہے. شان نزول اور جو اس کے نازل ہونے کی چیزیں نا، اس کو جب ساتھ لے کر چلتے ہیں تو بہت کچھ سمجھ آتا ہے. یعنی ہم نے دوسرا اور تیسرا رکوع اس آیت سے پیچھے پورا کیا ہے، جو رمضان 8 ہجری سے پہلے نازل ہوا تھا. اب یہاں سے چوتھا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کا تعلق سورت کے شروع کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال گزار چکے. آپ کے ساتھ لوگوں کا ایک ایسا خوبصورت گروہ تیار ہو چکا تھا جو ہر قربانی دینے کو تیار تھا. ہوا کیا کہ جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، تو نمبر 1 اسلام کی دھاک بیٹھی. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ دین کے اندر داخل ہونے لگے. اصل میں یہاں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو ابتدائی لوگ ہوتے ہیں نا، کسی بھی کام، کسی بھی تحریک کے آغاز میں جو لوگ وہاں شامل ہوتے ہیں نا، ان کا تزکیہ بہت ہوتا ہے. وہ جیسے سڑک بنتی ہے تو کوٹ کوٹ کے پتھر اس میں ڈالا جاتا ہے، پھر اوپر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، رولر کوسٹر ہوتے ہیں، پھر اس پہ لوک ڈالی جاتی ہے. لیکن پھر وہ ایک ایسی اینٹیں تیار ہو جاتی ہیں کانہم بنیان مرصوص. صحابہ کرام بالکل ایسی سیسا پلائی دیواریں بن چکے تھے. اللہ کے نبی نے ان کی خوبصورت تربیت کی. جہاں بٹھاؤ بیٹھ گئے، جہاں کھڑا کرو کھڑا کر گئے. سمینا وطانا، لبیک اللہم لبیک کی کیفیت تھی. اپنی مرضی کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنی مرضی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور اس کی بڑی خوبصورت دلیل ہم اکثر ذکر کرتے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع. 500 کلومیٹر دور سے مکہ آ چکے، اور صرف حرم کی حد سے 2-3 کلومیٹر باہر حدیبیہ کا مقام ہے، اور روک لیے گئے.
یاد کیجئے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ون سائیڈڈ ٹریٹی کی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. صحابہ کے لیے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ قبول کرنا پوری ان کی پچھلی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا. ایسے جیسے آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت ہوتی لیکن ان کا بھی کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوتا، کوئی اپنے استادوں کی، کوئی اپنے لیڈرز کی بھی کوئی بات برداشت نہ کرے. حتیٰ کہ اتنا ٹراما تھا، صحابہ کرام اتنے اس وقت کہہ لیجئے کہ ڈاؤن تھے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ احرام کھول دو اور وہ نہیں کھول پا رہے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے پہ آپ نے جب اپنا احرام کھولا تو پھر سب نے بھی اس کی پیروی کی. کتنا دور تھا حدیبیہ سے خانہ کعبہ؟ 3 کلومیٹر، پیدل بھی جا سکتے تھے. کتنے لوگ تھے؟ 1400. تھوڑے تو نہیں ہوتے، آپ سے یہ 200-300 لوگ نہیں جمع اکٹھے ہوں گے، ڈسپلن مشکل ہوتا ہے. کوئی ایک مثال بھی آپ کو مجھے سیرت میں نہیں ملتی کہ کسی ایک صحابی نے چپکے سے جا کر نا حدیبیہ سے جا کے تو عمرہ بھی کر لیا ہو، کہ کون سا پتہ چلنا ہے. اس دن صحابہ نے یہ ثابت کیا تھا، یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں اگر آپ نے پہلے نہیں سنا. اس دن صحابہ نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ اطاعت یعنی بات ماننا، سبمیشن، اطاعت کا اجر عبادت کے اجر سے بہت زیادہ ہے. لیکن آج امت مسلمہ یہ نہیں جانتی. ہم گن گن کے عمرے کرتے ہیں، ہم نفلوں پہ نفل، ہم گن گن کے آیت کریمیں پڑھتے ہیں، ہم تولتے ہیں بالشتوں کے ساتھ، ہم کثرت کو دیکھتے ہیں. عبادت میں اگر برکت والی تھوڑی سی عبادت کر لی جائے نا، صحیح عقیدے کے ساتھ، تھوڑی عبادت میں بھی بڑی برکت ہوگی قیامت کے دن، وہ قیامت کے دن فائدہ دے دے گی. لیکن جو بڑی بڑی آج بڑے بڑے ہم فضیلتیں دیکھ دیکھ کر کام کرتے ہیں نا، لیکن بات پھر نہیں مانتے. ایک شادی ہماری کو کھا لیں تو لگ بتا جائے گا یہ کتنے عمرے کر کے آئے ہیں اور کتنے حج کیے ہیں. آج کا مسلمان اطاعت سے زیادہ عبادت کا شوقین ہے. کوئی فلائٹ جا کر دیکھ لیجئے حج اور عمرے کی خالی نہیں جاتی. عمرے کرنے والے بھی بہت، مسجدیں بنانے والے بھی بہت، مدرسوں میں قالین بچھانے والے بھی بہت، لیکن بات ماننے والے آٹے میں نمک کے برابر. وہ کہتے ہیں اب ضروری تھوڑی ہے کہ سب کچھ ہم ہی کریں، اور بات بھی وہ جب کبھی کوئی خوشی کا موقع آ جائے کہ بعض دفعہ ہماری خوشیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا ایک نقشہ پیش کرتی ہیں. تو کچھ اسی قسم کے حالات آج ہیں. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. نبی نے کہہ دیا نکلو، بغیر کچھ اعتراض کیے مدینہ سے نکل پڑے. 1400 لوگ تھے، اور جب کہا کہ نہیں واپس چلو اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے، آپ ذرا جائیں یہاں سے جدہ، سعودی ایئر لائن کی سیدھی ڈائریکٹ فلائٹ 5.5 گھنٹے کی، اور جدہ ایئرپورٹ سے آپ کو واپس کر دیا جائے کسی پیپر ورک کے وجہ سے کہ جاؤ بھائی اگلے سال آنا، تو ذرا دل کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتے اللہ کی ایسی باتیں. لیکن صحابہ کرام کو اللہ نے ایسا رکھا. لیکن ہوا کیا، وقت کے ساتھ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. خاص طور پہ جب انا فتحنا لک فتحا مبینا مکہ فتح ہوا تو ایک تو وہ 1400 پیچھے، پھر اس کے 2 سال کے اندر 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ غزوہ حنین ایک جو فوراً ہی اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی پر آئی. میں اس کی ڈیٹیلز میں زیادہ اس وقت نہیں جاؤں گی، لیکن آپ سبھی سیکھنا چاہیں سمجھنا چاہیں تو سیرت کی کسی بک میں سے دیکھ لیں. مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، 12,000 تھی. اس سے پہلے کسی غزوے میں اتنے مسلمان نہیں آئے تھے، اور ان میں سے 10,000 تو وہی تھے نا جو مکہ فتح ہونے کے وقت پہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اور 2,000 وہ تھے جو یدخلون الناس فی دین اللہ افواجا، کثرت سے آنے لگے. پھر مکہ سے جو شامل ہوئے وہ اکثر نیو مسلم تھے جن کا تزکیہ نہیں ہوا، تربیت نہیں ہوئی، وہ مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے تھے. ہو سکتا ہے کچھ مشرک بھی ہوں جو مسلمانوں کی رعایا ہونے کے ناطے سے وہاں شامل ہو گئے ہوں، کیونکہ مکہ بے قسم کا ڈکلیئرڈ مسلم کنٹری بن چکا تھا. لہٰذا یہ 12,000 کی کثرت مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کے لیے فتنہ بن گئی. مسلمانوں کا یہ مقابلہ حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کے مقابلے پہ تھا. مکہ اور طائف کے بیچ میں یہ قوم بستی تھی، اور مسلمان جب ادھر آئے کچھ لوگوں کے منہ سے ایک بات نکل گئی
اور وہ کیا تھی؟ آج ہم پر کون غالب آئے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے. دیکھو نا بدر میں تو ہم 313 تھے، اور دیکھو نا احد میں تو ہم صرف 700 تھے، اور دیکھو نا آج تو ہم 12,000 ہو گئے، آج فتح آئے گی. یہ تھے وہ خود پسندی کے الفاظ، اپنی کثرت کے زوم میں نکل گئے. دوسری طرف قبیلہ حوازن اور جو بنو ثقیف تھا، انہوں نے بہت اچھی تیاری کی تھی. دشمن بھی اچھی تیاری کرے گا، اللہ اس کو پتہ دے گا. اللہ کے نام کے ساتھ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میرا نام اب مسلمان ہو گیا تو میری فتح. آج پوری دنیا مسلمانوں کے اوپر تف کرتی ہے کیونکہ ہماری تیاریاں نہیں ہیں، ہم کام صحیح نہیں کرتے. تو بہرحال اس سارے میں انہوں نے خوب تیر اندازی کی، اور مسلمان بالکل ان ایکسپیکٹڈلی جب ایک وادی میں سے گزرے تو ان کے اوپر تیروں کی بچھاڑ ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا کہ بھگدڑ مچی، 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا. جو ابتدائی لوگ تھے ہراول دستہ ان کو کہتے ہیں، جب وہ بے چین ہوئے تو سارے ہو گئے. خدا نخواستہ بھی اسی ہال میں تھوڑی بے چینی پھیل جائے تو آپ دیکھیے باہر جانے تک کیا ہوتا ہے. بالکل یہی کیفیت تھی. ایک مسلمان ایک بس کہہ لیجئے کہ بھگدڑ بن گئے، بھیڑ بن گئے. آج ہم مسلمان ایک نیشن نہیں رہے، ہم رولز کو فالو نہیں کرتے. سوری، ہم قوانین اور ضابطوں کو نہیں مانتے. کوئی ہاتھ بھی جوڑ دینا ہم سے تو ہم کہتے چھوڑو میرے لیے تھوڑی ہے. باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، ایک ایک رول کو مانتے ہیں. ان کے ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے ہم 10 باتیں ان کی مانتے ہیں. اپنے ملک کی سرحد کے اندر آنے سے پہلے جہازوں میں ہی ہم بے چین ہو جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر خوب جھٹکا دیا. کہتے ہیں کہ 30-40 لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے اور باقی سب بکھر گئے. ایک ایسا کیوس پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا خود اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. کبھی لیڈرز کو پھر میدان میں آنا پڑتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اپنے لوگوں سے کام صحیح نہیں ہو پا رہا تو وہ میدان میں آتے ہیں. اللہ کے نبی آئے اور اونچی آواز سے اپنے پہ رجزیہ اشعار پڑھے، انا النبی لا کذب، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. انا ابن عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ 12,000 لوگ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں ان کا پوتا ہوں. میں میدان جنگ میں اکیلا بھی جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. پہلے بندہ دوسروں کو موقع دیتا ہے کام کرنے کا، اور جب لوگ نہ کر سکیں تو وہ اکیلا بھی کافی، کیونکہ نظریں اللہ پہ ہوتی ہیں. پھر اللہ کے نبی نے پکارا، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندو آؤ. پھر آپ نے لوگوں کو پکارا. آپ کے چچا عباس تھے، ان کی آواز کافی بلند آواز تھی. آپ نے ان کو بھی کہا کہ آپ بات کریں. انہوں نے لوگوں کو پکارا، کدھر اصحاب، این اصحاب البدر، این اصحاب الشجرہ، بیت رضوان والے کدھر ہیں؟ اس پہ پھر لوگ واپس پلٹے، اور تھوڑی دیر کے بعد لشکر دوبارہ اکٹھا ہوا، اور پھر بھرپور جنگ ہوئی، اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. اسی کا اشارہ ہے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. اس میں کیا ہوا یہ تو اگلی آیت کے ساتھ ہم کریں گے. میں یہاں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی اس موضوع پہ کہ آج کے مسلمان جس کو میں اور آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، کیا آج امت مسلمہ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین مثال ہے؟ کیا ہمارے پاس برکت ہے؟ تو نیکسٹ ٹاپک جو آپ کو ہم نے آج دیا ہوا ہے کہ کثرت نہیں برکت مانگی ہے. کثرت نہیں برکت مانگی ہے. ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ ڈی ویلیویٹ ہو رہا ہے. ہر جو چیز کبھی 100 میں آ جاتی تھی پھر 1000 میں آنے لگی، جو چیزیں ہزاروں میں تھی وہ لاکھوں میں آنے لگی. لیکن یہ جو پچھلے چند سال اور کچھ عرصہ ہے نا، اس میں آپ دیکھیے تو ایسے لگتا ہے کہ پوری نہیں پڑ رہی. آپ کو بھی لگتا ہے؟ تو تھوڑی سی بات کروں گی لفظ برکت پہ. بارک یبرک تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو نسبت دی سورہ فرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان. بڑی بابرکت ہے وہ چیز، وہ ہستی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو برکت کیا ہوتی ہے؟ اور جو انسان برکت سے محروم ہو جاتا ہے اس کی زندگی میزریبل بنتی ہے. اور 10 فیکٹرز آپ کو دوں گی انشاءاللہ. آپ لوگ اسی کی سلائیڈز کھول دیجئے آگے تاکہ ہم تھوڑا سا برکت کے مفہوم کو سمجھیں. ایک واقعہ پہلے سناؤں گی چھوٹا سا.
ایک کریانہ سٹور یعنی گروسری سٹور کہہ لیجئے یا جو جنرل مرچنٹس ہوتی ہیں، اس دکان پہ ایک بزرگ جو تھے وہ کچھ خریدنے کے لیے آئے. اتنے میں دیکھا کہ پیچھے سے ایک لڑکی بھاگتی دوڑتی آئی اور دکاندار سے کہنے لگی کہ تمہارے پاس اینٹ کلر ہے، چیونٹیاں مارنے والا سپرے دے دو. تو وہ دکاندار نے بھی شکر کیا کہ کوئی تو گاہک آیا، اس نے کہا ٹھہرو میں لاتا ہوں، اندر چلا گیا، ڈھونڈنے لگ گیا. اس بزرگ نے اس ینگ لڑکی سے کہا کہ بیٹا آپ نے چیونٹیوں کو مارنے والا سپرے کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے تو گھر میں ہر طرف چیونٹیاں ہیں، تو میں سپرے کر کے مار دوں گی ان کو. انہوں نے کہا کہ بات سنو، تم چیونٹیوں کا وہ علاج کیوں نہیں کرتی جو تمہاری دادی نانی کرتی تھی؟ اب وہ بچی کو ذرا سا انٹرسٹ شروع ہو گیا، کہنے لگی کہ وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ چیونٹیاں بلوں میں رہتی ہیں، جب ان کو بھوک لگتی ہے نا تو باہر آتی ہیں. تو ہماری جو بوڑھیاں تھیں نا، وہ گھر کی درزیں ہوتی ہیں نا، اس میں آٹے کی چٹکی 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 ڈال دیتی تھی، تو جب ان کو رزق وہیں مل جاتا تھا تو ان کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. پھر کہنے لگی، وہ بزرگ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے پہلے دور میں برکت کیوں تھی بتائیں؟ آپ کو نہیں کہا کچھ بھی، آپ بس اس کو چھوڑ دیں. پہلے دور میں برکت اس لیے تھی کہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جس میں چونٹیاں تھیں وہ آپ کے لیے رحمت کی برکت کی دعائیں کرتی تھی. اب تم ان کو ایک سپرے کر کے مار دیتی ہو، تمہارے گھر میں برکت نہیں رہی. تو برکت کیا ہے؟ وہ چیز جس کی ضرورت ہو وہ بندے کو وافر مل جائے. مثلا ہوا، پانی، کھانا پینا، اسباب راحت، آپ کی زندگی میں جس چیز کی ہے وہ مل جائے. ہم آج جس دور سے گزرے ہیں، بجلی مہنگی، پانی مہنگا، سب کچھ مہنگا، لیکن بہت کم فرق پڑا ہے ہمارے لائف سٹائل میں. ہم اس سال میں جب یہ گورنمنٹ کی چینجز آئیں تو باہر رہنے والے کافی کنسرن تھے اپنے ملک کے بارے میں. پھر ہر وقت یہ خبریں مہنگائی ہو گئی، باہر لوگ نکلے، بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا. آپ سب تو اسے بھگتتے ہیں نا. ہم باہر رہنے والے بہت درد رکھتے ہیں، سچی بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تمہیں پاکستان سے محبت کرنی ہے نا تو باہر چلے جاؤ، کیونکہ باہر والوں کو بڑا پیار ہوتا ہے اپنے ملک سے. میں لٹرلی آپ کو بتا رہی ہوں اپنی بات. ظاہر ہے کہ ہمارے سارے ادھر ہیں پیارے، تو میں ان سب کے لیے دل میں درد رکھتی ہوں کہ ان کی پوری کیسے ہوتی ہوگی. پھر مجھے پتا چلا بجلی کا بل گرمیوں میں 1,75,000 روپے آیا ہے. کمر نہیں ٹوٹ جاتی ایک مرد کی کام کر کر کے؟ سچ بتائیے. اور آٹا اتنے کا، اور فلاں، اور پیٹرول اتنے کا، گاڑیاں اتنے کی. وہاں سے یہ دل میں خیال لے کر آئی تھی کہ ہم نے کسی پہ بوجھ نہیں بننا، اور جتنا بھی کوشش کر سکتے ہیں اپنوں کو کمپنسیٹ کرنا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ. آپ بھی مائنڈ نہ کیجئے، شاید اب بیچ میں آپ لوگوں کی مثال آئے. میں نے یہاں آنے کے بعد کوئی 10 دفعہ کہہ کر یہ 20-25 ٹیوب لائٹس بند کروائی ہیں، جو ابھی بھی ایک جل رہی ہے. معاف کیجیے گا مجھے. کبھی آپ نے سوچا یہ پانی سے چلتی ہے؟ یہ اس کا بل کون دیتا ہے؟ اور اسپیشلی پھر مسجدیں، ہمارے اپنے ادارے. 2 دن پہلے میں سیالکوٹ میں تھی، 3 دن پہلے گجرانوالہ میں تھی، اس سے 1-2 دن پہلے جوہر آباد میں تھی، اس سے پیچھے لاہور میں تھی. ہر انسٹیٹیوٹ میں سارا دن میرا یہی کام، بٹن بند کرواتی رہتی ہوں. بھائی بجلی مہنگی، پانی مہنگا، دودھ مہنگا، وجہ احساس ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کسی نے کہا کہ میں جو چیز مہنگی ہوتی ہے نا میں اس کو سستا کر لیتا ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا میں اس کو لینا ہی چھوڑ دیتا ہوں. کچھ ضروری ہے آپ 300 روپے کلو ٹماٹر ہی ڈالیں ہانڈی میں، آپ دہی ڈال لیں، چھوڑ دیں ٹماٹر، خود ہی سستے ہو جائیں گے. جب سب ہی چھوڑ دیں گے نا تو ان کے خراب ہوں گے، وہ آپ کو سستا دے دیں گے. تو زندگی میں برکت بہت ضروری ہے. آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں اکٹھی کر لیں، اسباب راحت تو آپ استعمال کر لیں گے، لیکن آپ خوشی نہیں پائیں گے. آج زندگی لگژریس ہے. آپ جب صبح اٹھتے ہیں نا تو گھروں میں جگہ جگہ آپ کو مڈ نائٹ ڈیلز کے خالی ڈبے دکھیں گے. ایک نے رات کو برگر منگوایا ہوا ہے، دوسرے کا پیزا آیا ہے، تیسرے کی یہ کیوں جاگتے ہیں راتوں کو؟ آپ دیکھیے، بری بات ہو چاہے دشمن کی، سبق لینا چاہیے. آپ کے ہمارے ملک میں بجلی کی کیوں بے برکتی ہے؟ اس کی وجہ ہم سورج کے ساتھ جاگتے نہیں اور سورج کے ساتھ سوتے نہیں. جب سورج اٹھے تو آپ بھی اٹھ جائیں.
فجر کے بعد جاگیے، کام کیجیے، کام کیجیے، کام کیجیے. آپ فجر کے بعد جاگے ہوں گے، بیچ میں آپ کیلولا بھی کر لیں نا تو مغرب پہ آپ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کی بیٹری لو ہو چکی ہوتی ہے. عشاء پڑھیے، سو جائیے، پھر رات کے آخری حصے میں اٹھیے، فجر پڑھ کے تھوڑا جاگے، پھر کریں گے نا. ہم ساری رات جاگتے ہیں، بچے بھی جاگتے ہیں، عورتیں بھی جاگتی، اللہ ماشاء اللہ جو جاگتے ہیں. مرد جاگتے معذرت کے ساتھ. ہمارے بھائی کیا کرنی ہے ایسی کمائی جس میں آپ کی آدھی رات، یہ کوئی گھرانے کا وقت ہے؟ دیکھیے ہمارے بڑے کہتے تھے شریفوں کا وقت ہوتا ہے گھرانے کا. یہ شریف شرفا کا وقت ہے کہ آدھی رات بھیگ گئی اور آپ باہر ہے. کون سی کمائی آپ کر رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت مجھے معاف کر دیں آپ سب پلیز اگر میری بات بری لگے. ہم پاکستان کے 70 to 80% مسائل حل کر سکتے ہیں اپنے سونے اور جاگنے کی روٹین کو صحیح کر کے. سب لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. جب ظاہر ہے آپ دن میں جاگیں گے ٹیوب لائٹس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. رات کو جلدی سوئیں گے تو آپ کو لائٹس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور دن ٹھنڈا، پنکھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم 12 1 2 3 بجے تک جاگتے ہیں. آپ ساری زندگی کماتے رہیں گے، آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا. آپ کے 10 لاکھ میں بھی برکت نہیں ہونی، آپ کے 1 کروڑ میں بھی برکت نہیں ہونی. تو وجہ کیا ہے؟ آج ہماری ضرورتیں پوری نہیں پا رہی. اسباب پورے ہو بھی جائے نا، کام نہیں ہوتا. تو چند چیزیں نوٹ کریں گے ہم کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں. کیونکہ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ کفایت، قناعت، ضرورت کے لیے کافی ہو جانا. اور اللہ کے نبی کی وہ بڑی پیاری حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، حدیث قدسی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا. آج دلوں میں غنا نہیں ہے. آپ اتنا کماتے ہیں، جاتا کدھر ہے؟ ادھر سے کماتے ادھر چلا جاتا، ادھر سے کماتے ادھر چلا جاتا. آپ مشین ہیں. اور آپ دیکھیے معذرت سے، میں بھی عورت ہوں اور آپ بھی بہنیں ہیں نا میری. ہم خواتین اگر قناعت پہ آ جائیں تو ہمارے مردوں کو کم از کم کچھ گھنٹے سکون مل جائے. مطالبے ہمارے 20-25 ہزار سے نیچے ہمارا کوئی جوڑا نہیں ہے. یہ بھی میں کیجول کی بات کر رہی ہوں، فارمل کی نہیں کر رہی. ایک شادی آ جائے، بندے کا چاہے دم نکل جائے. آپ کے کہہ لیجئے کہ تقاضے پورے کرتے ہو سکتا ہے دل پہ بوجھ لے کے کوئی ہاسپٹل پہنچ جائے. کیا کرنا ہے ایسی دولت کو؟ 5 لاکھ کا جوڑا پہن کر بھی آپ کی بہو نے وہی لگنا ہے جو 10-20 ہزار روپے کے جوڑے میں لگنا تھا. لیکن یہ جو ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ناک نہیں رہتی. میں نے تو آج تک کسی کی ناک کٹتی نہیں دیکھی. کبھی دیکھی کسی کی کٹی؟ ناک کاٹ دی. کیوں بھائی؟ کیسے؟ یہ کپڑے ہیں، یہ زیور. آپ گلے میں پھانسی لٹکا لیں لیکن آپ کو سونا پہنانا ہے اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو. یہ چیز نہیں ہے. آج یہاں بیٹھ کر ہمیں اس چیز کا تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں. سب سے پہلی چیز جو برکت لاتی ہے وہ توبہ استغفار ہے. قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے. حضرت نوح کیا کہتے ہیں سورۃ نوح میں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. کہ بلا شبہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد کی فراوانی عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. یہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے. یعنی بس استغفار کرنے سے انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں. ایک دفعہ ابن حضرت حسن بصری جو تھے تو ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، فصلیں خراب ہو رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم استغفار کرو. وہ بندہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دوسرا آیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ استغفار کثرت سے کیا کرو. وہ بھی چلا گیا.
تیسرا آیا کہنے لگا باغوں میں پھل ہی نہیں ہے، یعنی قصہ مختصر جو آتا گیا وہ جو کچھ کہتا رہا، یہ ہر ایک کو ایک ہی جملہ کہتے رہے استغفار کرو۔ ان کے پاس ایک شخص بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی بیٹھا ہو تو کہے ڈاکٹر صاحب آپ نے سب کو لال گولی دے دی۔ انہوں نے کہا حسن بصری آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا، ایک ہی بات کی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا؟ یہی آیات انہوں نے پیش کی کہ جب اللہ سورۃ نوح میں کہتا ہے کہ تمہیں مال ملے گا، اولاد ملے گی، بیٹے ملیں گے، رزق میں فراوانی ملے گی، تو میں نے اس آیت پہ استدلال کرتے ہوئے ہر ایک کو اسی بات کا مشورہ دیا کہ وہ کیا کرے؟ استغفار کرے۔ سوال یہ ہے کہ کس چیز پہ استغفار کریں؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کیا۔ دیکھیے آج ایک اور بھی ایشو ہے ہمارا معذرت کے ساتھ۔ پہلے دور میں لوگ کہتے تھے گناہ ہوا اللہ تعالیٰ معاف کر دے، آج لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں کہتے۔ دیکھیے گناہ کو گناہ سمجھ کے کریں گے اللہ بچا لے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بندہ ریگریٹ فیل کر رہا ہے، شرمندہ ہے۔ لیکن جو بندہ کہے کہ یہ گناہ ہی نہیں، وہ توبہ کیسے کرے گا؟ آپ کہتے ہیں میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں، تو آپ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ تو قرآن کا ایک اصول توبہ کے معاملے میں یاد رکھیے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ اس کو ہر غم سے چھٹکارا دیتا ہے اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن کی آیت ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1518۔ تو پہلی چیز آج سے میں نے اپنے خود بھی اور اپنے مردوں کو، اپنے گھر کے کمانے والے دوسروں کو بھی کہیے کثرت سے استغفار کیجیے، گناہ کو گناہ سمجھ کے چھوڑیے، اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، اور جہاں تک ممکن ہو اچھے کام کیجیے تاکہ جو برے کام ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اگر یہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو پھر اس بندے سے معافی مانگیں۔ ہم اللہ سے معافیاں مانگتے نہیں تھکتے اور بندوں کے آگے اکڑتے ہیں۔ ابلیس کا کیا مسئلہ تھا؟ آدم کے سامنے اکڑا تھا، اللہ کے آگے تو وہ جھکتا تھا۔ ہم سب کی زندگی میں کوئی آدم ہوتا ہے۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے سوچئے میں نے کس کا حق مارا ہوا ہے، میں نے کس کا دینا اور میں نہیں دے رہی، میں نے کس کی عزت پہ حملہ کیا، میں نے کس کے معاملے میں یہ کیا وہ کیا۔ اس طریقے کی چیزوں کو ذہن میں رکھتے جائیے، آپ یقین کریں کہ یہاں بیٹھ کر آپ کا دل گواہی دے گا کہ مجھے ان سے معافی مانگنا ہے۔ تو میں نے اپنے گناہوں کو گناہ سمجھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور بڑا ہی بھولا ہے وہ بندہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس سے گناہ ہو رہے ہیں اور میں نے کیا کیا اور میرے سے کیا ہوا۔ یقین کریے کہ ہر بندے سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین گناہ گار وہ ہیں، خطاؤن کا لفظ ہے حدیث میں، کہ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ ہو جائے گا، انسان ہے، باہر جائیں گے پاؤں پہ مٹی پڑے گی، لیکن کھڑے نہیں رہنا اور پھر اس کو آپ نے اپنے اس گناہ کو آپ نے جسٹیفائی نہیں کرنا۔ آج ہم بہت جسٹیفائی کرتے ہیں، کیا سب کرتے ہیں، آج کے دور میں گزارا نہیں، اور پھر یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، اور بتاؤ کدھر لکھا ہے، اور اس کے بغیر برادری نہیں، برادری بھی تمہارا ایک بہت بڑا بت بن گئی، خاندان بھی تمہارے لیے ایک بہت بڑی چیز بن گیا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ بالکل کورے چٹے، نہائے دھوئے صاف، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ یعنی کسی کی بات کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہیں اللہ پوچھے گا نا تو میرا نام لے دینا۔ قرآن کہتا ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ تو لہٰذا ہم سب اس وقت اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دل سے یہ نیت بھی کریں گے کہ اللہ تو ہمارے لیے ان چیزوں کو آسان کر دے جس میں تیری رضا اور جس میں تیری ناراضگی ہو ان کو ہمارے لیے مشکل کر دے۔ اور میں آپ کو ون لائنر اس کا جواب بھی دے دیتی ہوں، لوگوں کا ڈر دل سے نکال دیں۔
لوگوں کا ڈر جو ہوتا ہے نا یہ اللہ کی اطاعت کا شوق چھین لیتا ہے. ہم جتنا لوگوں سے ڈریں گے لوگ ہمیں اتنا ڈرائیں گے. آپ جتنا اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چلیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں خیر و عافیت دیں گے. تو انشاءاللہ ہم نے اس چیز کو لے کر اپنی زندگی میں چلنا ہے. یہ پلگ ابھی تک کام نہیں کر رہا اور اس کو اب سیٹ کیجیے. اگلی چیز پہ چلتے ہیں. پہلی چیز آپ نے سمجھ لی, اب دوسری پہ چلتے ہیں. آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے تو اللہ سے ڈرنا, گناہوں کو چھوڑنا, تقویٰ کہتے ہیں اس کو. اس کی دلیل لے لیجئے سورۃ طارق سورۃ اللہ کی آیت نمبر 2 اور 3. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس نے گمان بھی نہیں کیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا, نجات دے گا. آج ہر بندہ گھبراہٹ میں ہے تو رزق کی برکت کیا ہے, گناہوں سے بچی. اور اسی طرح سے سورۃ الاعراف کی آیت 96 نوٹ کر لیجئے بے شک کہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ, اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے. یعنی اصل بات یہ ہے کہ کبھی کبھی, اب جو میں بات کہنے لگی نا یہ ذرا سی ٹرکی ہے کیونکہ ہم سب ایک ہی کلچر کے لوگ ہیں. عام حالات میں ہم اچھے ہوتے ہیں لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے نا تو ہم میں سے اکثر کا خیال کیا ہوتا ہے, اس موقع پہ اللہ کو نہیں ناراض کرنا تو اور کب کرنا ہے. لو میرا اکلوتا بیٹا تو میں اس پہ ہی نہ اللہ کو ناراض کروں. اور وہ مواقع جن پہ ہم دوسروں کو یہ فیل کراتے ہیں گھر کے نوکر بھی خوش رہیں, پھوپھیاں بھی خوش رہیں, خالائیں بھی خوش رہیں, اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو. سب کو بلائیں گے, شہر کی بڑی بڑی ہستیوں کو بلائیں گے, فرشتوں کو نکال دیں گے. آج کی ہماری شادیاں بغاوت ہے. آج کی شادی میں اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ بچا لے بغاوت ہے. حد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, ہم تو حد سے بھی بے حد ہو گئے. چلیں دلہنیں سجتی تھی, ہمیشہ ہی سجتی تھی, لیکن کبھی کسی لڑکے نے تو کسی کو دلہن نہیں بنایا تھا. کبھی سنا تھا آپ نے؟ جا کر آج اپنے خاندان کی سب سے بزرگ خاتون سے پوچھئے کہ امی جی آپ کی شادی پہ کس نے تیار کیا تھا. ہر دور میں لڑکیاں کرتی تھیں, ہوتے ہیں, حضرت عائشہ کو بھی تیار کیا گیا تھا, حضرت فاطمہ کو بھی کیا گیا تھا, لیکن کبھی آپ نے آج تک سنا ایک لڑکا آپ کی وہ کلی جو گلاب بننے والی ہے اس کو میک اپ کر رہا ہے, کیسے اس کو ٹچ کرتا ہے, کن نظروں سے اس کو دیکھتا ہے. آپ نے کبھی کسی لڑکی سے عورت سے بھی میک اپ کرایا ہو نا تو آپ کی بدن میں ایک راشہ طاری ہو جائے گا, اتنا کلوز ایکشن. اور پھر جب اس کو برانڈ بنا کے جہازوں کے ٹکٹوں پہ بلایا جائے, کہاں جاتے ہیں باپ اور بھائی؟ یہ گناہ نہیں ہے؟ آپ کے بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آج ہر دوسری تیسری شادی کے بعد پھر گھبراہٹیں کیوں ہو رہی ہیں؟ صرف اس 10 دن میں نے 3 طلاقوں کا سن لیا. 1.5 ماہ 1.5 منتھ کی شادی تو لڑکی کو سمجھ آ گیا کہ یہ نہیں بننا, 1.5 مہینے میں اس نے زور تک لگا لگو کے خلا لی ہے. یعنی وہ بچی اتنی سی لگتی ہے دیکھنے میں, اور پتہ چلا ہے کہ یہ ٹوٹل 3 ماہ میں سے 1.5 مہینے اس کی بیوی رہی ہے اور 1.5 ماہ میں خلا لے کے تو آج پھر وہ بچی فارغ بیٹھی ہے. جاہلوں کے پلے ڈال دیتے ہیں بیٹیوں کو. جس شادی میں نافرمانیاں ہوں گی, آپ نے بجلی کا تار جوڑ دیا ادھر, نہیں ملنا میاں بیوی کا دل, پھر آپ کہیں گے کسی نے جادو کر دیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. آپ راڈو کی گھڑی دیں دلہا کو, اپنے داماد کو, اس کی اماں جی کو آپ 5 تولے کے کڑے دیں, کوئی نہیں خوش ہونا انہوں نے آپ کی بیٹی سے. کیونکہ جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ دوسروں کے دلوں میں خود بخود آپ کا روپ ڈال دیتا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو ہم مطمئن رکھیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جتنا آپ اللہ سے ڈرتے جائیں گے گناہ کم ہوں گے, مصیبت نہیں آئے گی. میں اکثر ساتھیوں سے سمجھانے کی خاطر ہی بات کرتی ہوں صرف کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے شادی کے موقع پہ ڈانس کرنا ہے, کر لیجیے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا سلاٹ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس 1 گھنٹے کے گناہ کے کفارے میں یہ گھر ٹوٹ جائے, بعد میں طلاق ہو جائے, یا اللہ ان کو اولاد نہ دے,
یا ہینڈی کیپ بچہ دے دیں. کیوں؟ وہ فلاں شادی میں آپ نے جو یہ رقص و سرود کی محفل سجائی تھی نا، اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ کرنا ہے. کبھی کوئی کرے؟ اگر غیب کا پردہ کھل جائے اور ہم وہ سب دیکھنے لگے جو اللہ کے نبی کہہ گئے، تو ہم کبھی بھی ایسے کام نہ کریں. تو ضرورت اس بات کی کہ ہمیں تنگیوں کے رونے کی بجائے پہلے رشتے نہیں ملتے، پھر مل جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ میں نہیں رہتے. 6 ماہ لگا کر ہم تیاریاں کرتے ہیں شادیوں کی، 4 مہینے بھی نہیں چلتی شادی. اتنی کچی فریجل ہو گئی ہے آج کے دور کی شادی. کوئی کہتا ہے جادو کر دیا، کوئی کچھ، نظر نہیں لگتی. آپ ایک شو پیس بنا کر شہر کے 500 بندے کو بنا کر اپنی بہو کو جو بٹھاتے ہیں، اور بیٹا چاند جیسا بیٹا، سورج چاند کی جوڑی ہے، کیا وہ محفل میں آئے ہوئے سارے آپ سے پیار کرتے ہیں؟ سارے آپ کے دوست ہیں؟ کتنے تو حاسدین ہوتے ہیں، کتنے خاندان والے تو بیچارے تقابل بھی کرتے رہ جاتے ہیں. کتنی بیٹیوں والے ہوکے بھرے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا کیوں نہیں ہو رہا. ایک بھوکے کے سامنے آپ کھانے کا ایکسپوجر کریں گے تو کیا اس کی آہ نہیں پڑے گی؟ آج یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ایک طرف 10-12 ہزار تنخواہ ہے ایک ڈرائیور کی، اور اسی ڈرائیور کے ہاتھ بوتیک والی کو آپ 1 لاکھ کا بل بھیجتے ہیں، جاؤ دے آؤ پیسے، 5 جوڑے سے لیں 10 لاکھ 1 لاکھ دے آؤ. تو وہ ڈرائیور نہیں سوچے گا؟ وہ تو پھر کسی بھی دن موقع پڑے گا تو وہ کہے گا. تو ضرورت اس بات کی کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے، گناہ کو گناہ سمجھا جائے. جتنا زیادہ آپ اس کو لیں گے، آپ دیکھیں گے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور اگلی چیز جو بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت میں انہماک پیدا کرے. انہماک کیا ہوتا ہے؟ فوکسڈ. معذرت، آج کے دور میں فوکسڈ اور منہمک اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہے نا، تو یہ دیکھیے مجھے فون کو یوز کرتے ہوئے. آپ کسی کے بھی گھر میں جائیں، یقین کیجئے کہ بچیوں کے ہاتھوں میں فون ہے. وہ کھانا سرو کر رہی ہے نا، تو ایک ہاتھ میں فون پڑا ہوا. میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یہ اگر کھانے کے ڈونگے میں گر جائے تو کیا بنے. بچوں کے ہاتھ میں فون ہے. اب گھر ہمارے نیٹ کیفے بن گئے، جو بیٹھا اپنے فون سے کھیل رہا ہے. ہم دن بدن دور ہو رہے ہیں. آئے گا ایک ٹاپک آگے انشاءاللہ، رشتوں کی مٹھاس ختم ہو رہی ہے، خوشی ختم. اس میں آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری عبادت کا لطف ختم ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہماری پہلے جو خشوع تھا نا، میں خود دیکھیں نا، اللہ کا شکر ہے اسی شہر سے ہی یہ سلسلہ ایک قسم کا کہہ لیجئے کہ شروع کیا تھا پڑھنے پڑھانے کا، باضابطہ طور پہ کہہ لیں. اس میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. آنکھ نہیں تھی سوکھی ہوتی، رو رو کے لوگ درس سنتے تھے. حرم میں جائیں، عبادت کریں، رمضان کی تراویحاں ہوں، تسبیح نماز پڑھیں، عجیب و غریب ماحول بنتا تھا. آج ہماری ڈسٹریکشنز ہی اتنی ہیں، اتنا کچھ ہمارے ارد گرد میں. تو عبادت میں شوق پیدا کریں. آپ دن کا کچھ وقت اس لیے رکھیے کہ میں نے اس کے دوران اپنے اذکار پورے کرنے ہیں. کچھ وقت غور و فکر، قرآن کی ایک آیت. اب دیکھیے یہ جو ہمارا سیشن ہے نا، آلموسٹ 1 hour 15 منٹ ہوتا ہے. بہت ہی کم ہے کہ 1 hour 30 منٹ پہ ہو. اگر پورے دن میں سے اگر ہم یہ ایک آیت کی تفسیر سن سمجھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. باقی دن میں برکت ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے جو چیز اللہ کے راستے میں دیں گے نا، اس میں برکت ہوگی. یہ تو ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے نا کہ مال اللہ کے راستے میں دو تو برکت ہوتی ہے مال میں. اسی طرح وقت اللہ کے راستے میں دیں تو وقت میں برکت. جوانی دیجیے اللہ کے راستے میں، آپ نے بوڑھے ہی نہیں ہونا. آپ اپنی سوچیں دیجیے، آپ کو فکر ہی کوئی نہیں. آپ کو لگتا ہے دنیا میں جنت میں، واللہ ہی آپ کو ایسے لگے گا میلے میں آئے ہوئے ہیں. کوئی لائبلٹی نہیں، کوئی سٹریس ہی نہیں، کوئی ڈپریشن ہی نہیں ہے. کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دیتا ہے آپ کے وقت میں. میں کئی دفعہ تو حیران ہوتی ہے اور میں بار بار گھڑی دیکھتی ہوں کہ میری گھڑی صحیح ہے، کیا میں ٹھیک وقت دیکھ رہی ہوں. اتنا کچھ کر کرا کہ بھی انسان فارغ. اللہ کے اس کلام کو اپنا وقت دینا، یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. سفر بھی ہوتا ہے. آپ میں سے کچھ ساتھی جو ویسی ماشاءاللہ مینجمنٹ کے لوگ ہیں، یعنی آج صبح ہی ہم لاہور سے کراچی پہنچے، اور کراچی پہنچنے کے بعد کہہ لیجئے کہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کی اس مسجد میں آنے کے لیے تیار تھے. اور میں آپ کی گاڑی میں جب بیٹھی نا آنے کے لیے، تو میں بالکل 1 منٹ آنکھیں بند کی تو مجھے لگا میں سو جاؤں گی.
اور میں آپ کے سامنے ہوں. میں نے تو نہیں اپنا حال پوچھا. میں نے تو نہیں پوچھا کہ مجھے کوئی جیٹ لاگ ہے، کیونکہ جب فجر کے بعد کی فلائٹ ہوگی تو ظاہر ہے رات کو بھی آپ صحیح نہیں ہوں گے، اور کل کا بھی بھرپور دن. لیکن بالکل ریلیکس، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں. یہ برکت ہے. آپ اپنی جس چیز میں برکت لینا چاہتے ہیں نا، اس کا اللہ کے نام کرتے ہیں. جوانی، بچے، آج بچے ہیں، بچوں والے کے بچے کہاں خوشی دیتے ہیں. پہلے دور میں لوگ کہتے تھے بچے بڑھاپے کا سہارا. اللہ اکبر، آج قسمت والوں کو ملتا. ان کی اپنی زندگی ہے. آج تو ہر ایک اپنے ارد گرد ایسے ایسے ونیر چڑھا کے بیٹھا ہوا ہے کہ گھر میں رہتے نہیں پتا دوسرے کمرے میں ہے بھی کوئی کہ نہیں. فون پہ پوچھتے ہیں تم کمرے میں ہو یا کہیں تم گھنٹہ دور گئے ہوئے. اس لیے اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لیں گے فائدہ ہوگا. پھر اگلی چیز ہے توکل. میں صرف آپ کو لسٹ پوری کرا کے اس آیت کا اینڈ کرواتی ہوں. توکل. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورۃ طلاق کی آیت ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے. اس کے پاس ہر چیز کا ایک اندازہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ معروف قول آپ نے کئی بار سنا ہے کہ اگر تم پرندوں کی طرح توکل کرو جو صبح خالی جاتے ہیں تو شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں اور چونچ میں بچوں کے لیے کھانا بھی ہوتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے 205. اب توکل کیا ہے؟ گھر بیٹھ جاؤ، دکان ہی نہ کھولو، نہیں. پورے شرعی تقاضوں کے تحت محنت کیجیے. سونے جاگنے کے وقت کو دیکھیے، نمازوں کے اوقات کو دیکھیے، اور اس کے بعد نتائج اللہ پہ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کے اندر خیر ڈالتا ہے. پھر اگلی چیز جو ہماری زندگی میں برکت لاتی ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. سورۃ سبا کی آیت 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر پیچھے آئے گا، اور اللہ بہترین رازق ہے. یعنی جو اللہ کے رستوں میں خرچ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے خرچ کو، اس کے مال کو اور بڑھائے گا. آپ نے کبھی چوروں کے گھر میں دیا جلتا نہیں دیکھا ہوگا، اور جن کے گھر کی چوری ہو جاتی ہے نا وہ پھر بھی کچھ مہینے کے بعد دوبارہ سٹیبل ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. جو بندہ اللہ پہ نظریں لگاتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے. تو جتنا زیادہ آپ اللہ پہ توکل کریں. دیکھیے نصیب ہے نا، کیا ہوا یہ جو ہم اور غم ہے نا رزق کا، نکال کے پھینکیے. آج کی رات اگر قبر میں آ گئی ہمارے پاس سارے کام چلتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہ ہو. کہتے ہیں نا مر کے تو دیکھو کتنی جلدی تمہاری جگہ پوری ہو جاتی ہے. ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا. اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. تو توکل اللہ، اللہ کے راستے میں توکل بہت ہی بہترین ہے. کر کے دیکھیے. اور ہم خواتین کا کام ہے اپنے مردوں کو تسلیاں دیں. پھر کیا ہوا، لسی سے کھا لیں گے، اچھا بہت ہے. یعنی میں سوچتی ایک عورت، کسی کو اچھی بیوی مل جائے یہ دنیا کی جنت ہے. اور وہ گلے میں وہ کہتے ہیں نا ناخن رکھ کے پیسے نکلوانے والی بیویاں، اللہ ان سے بھی بچائے سب کو. کوشش کیجیے جو نصیب میں اس پہ راضی رہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور بھی عطا کرے گا. اور یہ جو سورۃ سبا کی آیت تھی نا 39، تو اس میں اتنا پیارا وعدہ ہے اللہ کا. اگر آپ دیکھیں کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم اس کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہیں واپس لوٹائے گا. اللہ ایک نہیں دیتا، کم از کم 700 کر کے دیتا ہے. اور جتنا کم یا زیادہ کرے، صدقہ کیجئے، خوشی سے کھلائیے. آپ کے گھروں میں ملازم ہے، ایک بندے کا کھانا پہلے ہی ایکسٹرا ڈال لیں، باسی بھی تو کل اس کو کھلانا ہے. آج تازی ہنڈیا میں سے 2 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن دے دیجیے. کیا پتہ اس کی انتڑیوں میں سے آپ کے لیے جو دعا نکلے، آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچ جائے، آپ کے شوہر کو کوئی بیماری آنی تھی اللہ وہ بچا لے. دل کی خوشی سے دیں، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے کی طرف کھینچتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 1433، خیرات کو مت روکو.
ورنہ تمہارا رزق بھی روک لیا جائے گا. تو خوب دیجئے، دل میں نہ مال کی محبت رکھیں. پھر اگلی چیز جس میں بھی آج بہت کمی ہے برکت لانے والی، وہ ہے صلہ رحمی، رشتے داروں سے اچھا سلوک، کنشپ. صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہے، لمبی عمر ملتی ہے، پرسکون زندگی ملتی ہے، اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ اس کی دلیل لینا چاہیں تو بخاری کی روایت ہے 5986. آپ نے فرمایا جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی عمر بھی دراز ہو، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اب سوال یہ ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا ہوتا ہے؟ مہندی میں بھی جاؤ، اپٹن میں بھی جاؤ، پہلے پھیرے میں بھی جاؤ، نکاح میں بھی جاؤ، کیونکہ جی رشتہ داری ہے کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ. آپ کو تو سب سے بڑی صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے جوڑیے. وہ بیچارے بیکار کھا رہے ہیں، بیکار کاٹ رہے ہیں، ان کو بتائیں کہ دیکھو ہمارے پاس کتنی ٹھنڈک ہے، دیکھو کتنا سکون ہے ہماری زندگی میں، تم بھی اس کو حاصل کرو. پھر اگلی چیز جس سے برکت آتی زندگی میں وہ ہے طالب علموں پہ خرچ کرنا. علم خود بھی حاصل کرنا بڑی بات ہے، لیکن علم حاصل کرنے والوں پر خرچ کرنا. اس پہ ایک روایت ہے ترمذی کی ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں 2 بھائی تھے. ایک بھائی اللہ کے نبی کی خدمت میں علم اور معرفت حاصل کرنے کے لیے آتا تھا، اور دوسرا بھائی کمانے میں لگا ہوا تھا. بڑے بھائی نے آ کے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ میرا بھائی تو کمانے میں میری مدد ہی نہیں کرتا، میں اکیلا کماتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب یہ جملہ لکھ لے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسی کی برکت سے رزق دیا جائے. بعض روایات میں آتا ہے تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو اگلی چیز جس سے برکت آتی ہے زندگی میں، کمزور لوگوں کی دعائیں لیجیے. اور آپ کے پاس تو اتنے کمزور لوگ ہیں پاکستان میں، ماسی، کپڑے والی، برتن والی، روٹی پکانے والی، صفائی کرنے والی، مالی بابا، ڈرائیور، گیٹ مین، کوڑا اٹھانے والا. آپ تو مالا مال ہے نیکیوں کے مواقع سے. یقین کریں ہمارے پاس کبھی کھانا بچ جائے نا تو سمجھ نہیں آتا کس کو دیں، خود ہی کھانا ہے یا پھینک دیں. آپ تو نیکیوں کے بہترین مواقع میں رہتے ہیں. کمزور لوگوں سے دعائیں لیجیے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2896. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ صرف اپنے کمزور یعنی معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو، اور انہی کی دعاؤں سے رزق دیے جاتے ہو. کوئی ہینڈی کیپ بچہ ہے کسی کا، گھر میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی بہت کلاش ہے، دعائیں لیجیے، ان کو ٹیک کیئر شروع کر دیں. پھر اسی طرح حج اور عمرہ، مستقل حج پھر عمرہ، یہ بھی فقر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی کی روایت ہے مسند احمد میں، ابن مسعود اس کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا کہ پے در پہ یعنی کنٹینیوسلی، پہلے حج کیا تو عمرہ کر لو، پھر عمرہ کیا تو پھر حج کا موقع ملے تو وہ کر لو. یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو چیل کو دور کرتی ہے. اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلی چیز بڑی مشکل ہے، ہجرت. اللہ کی راہ میں ہجرت اچھی روزی کا ذریعہ ہوتی ہے. اس کی دلیل لے لے. میں نے کوئی ایک بات بھی آپ کو بغیر دلیل کی نہیں کی، صرف قرآن کی آیتیں یا حدیثیں. اور اس کی دلیل ہے سورۃ حج کی آیت 58، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی روزی بھی دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. آخری چیز شکر. شکر کی بدولت اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بھی اضافہ فرماتے ہیں اور برکت دیتے ہیں. آیت تو سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے جو بھی اسٹوڈنٹ آف قرآن ہے. سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یعنی اللہ نے کیا پکارا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرتے ہو تو اس کا عذاب ہے. آج ہم ناشکری کے عذاب میں مبتلا.
کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا پاکستان کی کمیوں کی بات تھی، ادھر گیس نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک چیز کی کمی ہے اور وہ شکر ہے. یہاں شکر کی کمی ہے. شکوے شکایتیں گلے پتہ نہیں کیا کچھ. اللہ ہم سب سے راضی ہو. اگلی چیز بھی لے لیجیے ایک اور، اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریے، اسماء الحسنہ کے ساتھ نام اللہ کو پکاریں. مثلا یا موتی وہ عطا کرنے والے، یا شکور وہ قدر کرنے والے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کے اوپر جتنا اللہ کو اس کے ناموں سے پکارے. یا رزاق ارزقنی، اے رزق دینے والے مجھے رزق دے. اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تو برکت ہے، تو میری زندگی میں برکت بھر دے. تو جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی رزاقیت کے ساتھ پکاریں گے، آپ کے دل میں غنا بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان باتوں کو سنے گا. تو یہ چند پوائنٹ میں نے آپ کو ایکسٹرا دیے ہیں تاکہ اس آیت کی روشنی میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ وعدے پورے کرتا ہے. اب اینڈ پہ اس آیت کی کچھ مزید چیزیں ہم کرتے ہیں. میں ایک دفعہ آیت کا ترجمہ پھر پڑھوں گی اور اس کو چند جملوں میں ہم سمیٹیں گے. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بہت سے مواقع پر، اور حنین کے دن بھی جب کہ تمہیں غرہ میں یعنی غرے سے مراد اکڑ میں فخر میں مبتلا کر دیا تھا تمہاری کثرت نے، پس وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پشت پھیر کر بھاگ نکلے. آیت تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، حنین کی. آج کے دور میں اگر اس آیت کی امپلیمنٹیشن دیکھیے تو آج ہم مسلمانوں نے اللہ کے راستے کی جد و جہد سے منہ پھیرا ہوا ہے اور اپنی دنیا کو خوب بنانے کے لیے، چمکانے کے لیے، سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے نمازیں ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے. ہم نے کیا دین کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کرنی ہے، ہم تو نمازیں بھی پڑھ لے تو بڑی بات ہے. تو آج ہم مسلمانوں کو اس میں ایک پیغام ہے کہ تم 2 بلین تو ہو گئے لیکن دلوں میں تمہارا روپ نہیں ہے. تمہارا نام پوری دنیا میں غلط رنگ میں لیا جاتا ہے. لوگ تمہیں ٹیررسٹ کہتے ہیں، تمہیں فنڈوز کہتے ہیں. تمہارے ساتھ انہوں نے ہر الزام کو جمع کر دیا ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ واپس پلٹو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے کندھے سے کندھا ملایا، اور چاہے حنین کی جنگ تھی یا بدر تھی یا تبوک تھی یا کوئی بھی تھی، کبھی یہ نہیں کیا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، آج میں بیمار ہوں، کیا ہوا نزلہ ہو گیا. نہیں میرے بچے کی شادی ہے 6 ماہ مجھے نہ کوئی پکارے، میں چھٹی پہ ہوں. اگر ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کے بعد کے لوگوں نے رضی اللہ عنہم اجمعین یہ بہانے کیے ہوتے تو دین کے پودے پہ بہار نہیں آنی تھی. آج جس طرح دشمن ہمارے سار پہ ہے ہمیں نہیں اندازہ. اپنے ملک میں آ کر تو ہم ایسے فیل کرتے ہیں جیسے ہم بڑی 4 دیواری میں آ گئے. فتنے پر سر کھڑے پڑے، بچوں سے الحاد دیکھیے جا کے مسلمان نے اسلام چھوڑ رہا ہے. بچوں کو جنسی بیماریوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. ہمارے بچوں کو وہ فرعون نے تو قتل کیا تھا نا بیٹوں کو. آج کا کلچر، آج کا پوری تہذیب حیا ختم کر رہا ہے. ایک ایک چیز ہماری ختم ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم خوش نہیں کر رہے. جتنا پیسہ ہم اپنے بچوں کی شادیوں پہ لگاتے ہیں، اگر اس کا آدھا بھی ہم ان کی تعلیم و تربیت پہ لگاتے یا لگائیں تو اسلام بہت خوبصورت گزر سکتا ہے. آج کیا بیمار رغبت والی یہ کیفیت نہیں دکھ رہی، چاروں طرف یہی کچھ ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں. اس میں ایک فلو چارٹ ہے ہمارے پاس، اس کی روشنی میں اگر اس آیت کو دیکھیں اور پھر انشاءاللہ اس میں ہم لفظی وضاحت بھی کرتے ہیں جو آج میں صرف بس گو تھرو کراؤں گی کیونکہ آپ میں سے اکثر تو لسنر ہیں اور ویسے بھی الفاظ الحمدللہ اپنی جگہ پہ آتے ہیں. تو نیکسٹ سلائڈ پہ چلیے. غلطی کی نشاندہی کرنا مقصود تھا، یعنی اللہ نے اس آیت میں کیا کہا ہے. اب وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں. اس آیت میں اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہماری غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. صحابہ کے اس پوائنٹ کو دکھا کر جو چند کمزور ایمان والوں کے منہ سے نکلا. بڑے صحابہ نے یہ نہیں کیا، نبی کے دور کے پرانے لوگوں نے یہ کچھ نہیں کیا، لیکن نئے لوگوں نے کہہ دیا. اللہ نے وہیں روک دیا، پرانے احسان یاد دلائے کہ میں نے تمہاری پیچھے بھی تو مدد کی تھی. بدر میں کوئی تم بہت زیادہ تھے، احد میں کوئی تم بہت زیادہ تھے.
تو آج تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم خود اپنا کام کر لیں گے؟ اور اللہ کو نہیں اچھا لگتا کہ بندہ اپنے اوپر فخر کرے. کپڑوں کا فخر، جوتوں کا فخر، گاڑیوں کا فخر، گھروں کا فخر، اس سے رکیے. اور مسلمان مشکل میں ڈالے گئے تاکہ اندر اٹھنے والا جو سوال ہے وہ بھی دل سے نکل جائے، اور مستقبل کی اصلاح کے لیے تربیت کی گئی. ہم مسلمانوں کو چھوٹا بن کے رہنا ہے، اپنوں میں اور غیروں کے بیچ میں بڑا بن کے دکھائیے کہ ہم مسلمان ایک مضبوط قوم ہیں. پھر یہ 2 بلین مسلمان دنیا کا نقشہ بدل دیں گے. اس کے آگے ہم کرتے ہوتے ہیں لفظی وضاحت. الفاظ کی وضاحت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر ہوتا ہے، لیکن اس آیت کے اگر ہم موٹے موٹے لفظوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے جو تھوڑے سے لفظ ہمارے سامنے آئیں گے اس کو میں آپ کے ساتھ دیکھوں گی، کیونکہ یہ بھی ایک پورا قرآن کا حسن ہے. تفسیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی ہم بہت تھوڑی سی چیز پہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے بہت سیکھ لیا، بہت سمجھ لیا، حالانکہ اس کی بہت ضرورت ہے. مثلا دیکھیں لفظ مواطن. اب مواطن کیا ہے؟ یہ وطن ہے. واو توئے نون، وطن آپ کہتے ہیں نا وطن. مقام کو کہتے ہیں موقع، جنگ کا موقع. یہ آپ کہتے ہیں نا وطن پاکستان، ہمارا ملک پاکستان، یہ وطن پیارا وطن، یہ وہی لفظ ہے. اب آپ نے کبھی اس لفظ کو سننا ہی نہیں تھا اگر کبھی یہ آیت ہم سنتے، کیونکہ کبھی ہمارے ذہنوں میں اس آیت کا تصور نہیں آتا نا. تو مواطن وطن کی جمع ہے. لفظ وطن کو جب جمع کی فارم میں لے آئیں گے تو وہ مواطن بن جائے گا. مواقع، اوکیزن انگلش میں آپ کہہ لیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے رہنے کی جگہ، مقیم ہونے کی جگہ. نصر کا لفظ ہم نے پہلے بہت دفعہ پڑھا، وہ آپ نے سننا ہے تو سورۃ نصر کی تفسیر دیکھ لیجئے جا کر بعد میں. کئی جگہ کئی دفعہ، ہم نہیں کہتے تمہاری کتنی جگہ اللہ نے مدد کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی باتوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ جنگیں جن میں قلت کی وجہ سے مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے فتح حاصل کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس کا انعام تھا. جیسے بدر میں تھوڑے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد دے دی تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب اللہ نے رگڑنا تھا تو بہت رگڑا دیا اور بہت کچھ کیا. اور یہ مواطن کا لفظ کئی طرح سے آتا ہے، اس کو بھی میں اس وقت سکپ کروں گی. تھوڑی سی اس میں گرامیٹیکل انالیسز ہوتی ہے جو اس وقت آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن یہاں مواطن کثیرہ سے مراد وہ جنگیں ہیں جن میں دشمن زیادہ تھا، مسلمان تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے مدد کی. لکھنا چاہیں ان مواطن کی لسٹ بنا لیجئے: بدر، بنو قریظہ، بنو نذیر کی خلاف جو جنگ تھی، حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ. ٹھیک ہے. پھر کثرت کا لفظ دیکھیے، قلت اور کثرت اردو میں بولتے ہیں. یوم کا لفظ سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا وقت ہے، وقت اور زمانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. آج بدکم بھی بڑی خوبصورت لفظ ہے، عجب، خود کو بڑا سمجھنا. اردو میں ہم کہتے ہیں نا عجیب، یہ اور ہے. عربی کا عجیب اردو کے عجیب سے بہت فرق ہے. عجب ایسے جس کو آپ کہتے ہیں نا خود اپنے خیالوں میں کچھ بنے پھرتے ہو، وہ حیرت جو کسی چیز کا سبب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، یعنی انسان فخر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور تغنی کے لفظ میں غنی ہے، غنا، کام آنا. اس کی چند آیتیں، سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 28: ما اغنی عنی مالیہ، مسد ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. آل عمران 10: لن تغنی عنہ اموالہ ولا اولادہم. اور یہ بھی لفظ بہت آج کے مسلمانوں پہ فٹ ہوتا ہے، ضاقت. ضیق کس کو کہتے ہیں؟ تنگی کو کہتے ہیں. وسعت کی اپوزٹ، آپ کہتے ہیں نا وسیع، گھر بڑا وسیع ہے، تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ضیق. بخل کے لیے بھی، فقر کے لیے بھی، غم کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اس کی 2 آیتیں نوٹ کیجئے. سورۃ ہود 77: وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور وہ ان کے مقابلے سے عاجز آگے. اور ہود 12: وَضَاقَ بِهِ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ گھٹتا ہے. رہبت میں لفظ رہب ہے، یہ جب کہتے ہیں نا مرحبا، ویلکم، ایسے ویلکم، مرحبا، یعنی ہمارا سینہ کھلا ہے، ہمارا گھر کھلا ہے، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. ٹھیک ہے. مسجد کا جو کھلا سین ہوتا ہے نا اس کو رحبت المسجد کہتے ہیں. رحبت الدار، گھر کا وسیع ہونا. ٹھیک ہے.
پھر پیٹ کے لیے آتا ہے، پیٹ یا سینہ وسیع ہو جاتا ہے تو رحب البطن، بہت کھانے والے شخص کو کہتے ہیں۔ فراخ شخص جو ہوتا ہے نا، جس کا دل بڑا کھلا ہے، اس کو کہتے ہیں رحب الصدر، اس کا دل بہت کھلا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ تمہیں دنیا میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جگہ نہ ملے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں جگہ نہ ملی میرے خانہ خراب کو۔ پھر جو تولیہ کا لفظ ہے، بہرحال پھر ہر آیت کے ساتھ ہم لوگ ایک لفظ کے مترادف دیکھتے ہیں، وہ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے۔ بہت سارے لفظ ہیں، عربی زبان بہت امیر زبان ہے۔ تنگی کے لفظ کے لیے یہاں کیا پڑے؟ ضاقت، طاقت۔ عربی زبان میں عسر، ان مع العسر یسرا۔ پھر حرج، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورۃ حج کی آیت ہے۔ پھر اسی طرح سے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ضنک کا لفظ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ضنک۔ پھر اسی طرح سے تنگی کے لیے ضیق، جو یہاں لفظ ہے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا۔ پھر حاجتاً وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان کی آپ تفصیل بعد میں دیکھیں، لیکن ان سب میں کچھ نہ کچھ مختلف معنی ہوتا ہے۔ یعنی عربی زبان میں ایک تنگی کے لفظ کے لیے اتنے لفظ ہیں، تو اب سوچیے اس زبان کو کتنا وقت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، کبھی اکڑنا نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن کے اکڑنا نہیں ہے، اچھی گاڑی میں بیٹھ کے اکڑنا نہیں ہے، بڑا گھر بنا لے تو اکڑنا نہیں ہے، کثرت ہے بہت پیسہ آنے لگا تو اکڑنا نہیں۔ دوسری بات ہم نے سیکھی کہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر نظر رکھنی ہے، اور اللہ پکڑنا چاہیں تو کبھی بھی پکڑ سکتے ہیں، اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ پھر اگلا ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے تفسیر بالحدیث کا۔ تو اس کے لیے آج جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم اور مسند احمد کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو آگ سے داغ نہیں لگواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، فال نہیں لیتے، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اصل چیز توکل ہے۔ فلو چارٹ دیکھ لیجئے۔ دشمنوں پر غلبہ، یہ آپ کو تھوڑی اسکرین لیٹ اس لیے دکھتی ہے کہ یہ یوٹیوب سے آ رہی ہے نا، وہ تھوڑا سا آواز آپ کو میری آ رہی ہے، اگر میں چپ کر دوں تو اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو شوق آ رہا ہے تو بعد میں جا کے اسکرین سے دیکھ لیجئے گا۔ یہ فلو چارٹ میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ پھر ہم نے اس میں سے کیا دیکھا کہ دشمنوں پہ غلبہ اللہ دلواتا ہے، اللہ نے دلوں میں تسکین ڈالی، اور مال و اسباب کی کثرت فائدہ نہیں دیتی، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی سے بے برکتی نکال دیں۔ آپ کا میرا کام یہی ہو سکتا ہے اس آیت کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، پڑھانے کے بعد، کہ ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں، یہاں بیٹھ کر ذرا اندر جھانکیں، کیا میرے دل میں گہرا سکون ہے؟ الحمدللہ۔ کیا میری زندگی میں برکت ہے؟ الحمدللہ۔ جتنی زیادہ برکت ہوگی اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی آپ کو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صحیح راستے پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ایک چھوٹا سا اپالوجی کروں گی کہ آج جو لوگ درس کے سوچ سے آئے ہوں گے وہ تو